العالمین نے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ اسلام، اللہ کے پاس اگر سب سے پسندیدہ کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی ہے، تو لوگوں نے سوال کیا قلنا یا رسول اللہ لمن، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے دین خیر خواہی ہے؟ دین خیر خواہی آپ نے کہہ تو دیا، لیکن دین اصل میں ہے کس کے لیے خیر خواہی کا ذریعہ؟ آپ نے سب سے پہلا جملہ ارشاد فرمایا دین خیر خواہی ہے للہ، اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے خیر خواہی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی خیر خواہی کے اندر بہت ساری باتیں آتی ہیں۔ سب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، اللہ رب العالمین قیامت کے دن جہاں پر 7 لوگوں کو عرش کے سائے میں جگہ دے گا، ان 7 خوش نصیب لوگوں میں وہ 2 لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے اللہ کے لیے دوستی کی ہوگی، اللہ کے لیے دوستی پر قائم رہے ہوں گے اور اللہ کے لیے دوستی سے علیحدہ ہوئے ہوں گے۔ تو اللہ کے لیے محبت کا کرنا، اللہ کے لیے دشمنی کا پیدا کرنا، یہ اللہ کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ نہ یہ جو ہے اصل میں اخلاص کے ساتھ ہوتی ہے، خیر خواہی کے اندر نرمی پائی جاتی ہے، خیر خواہی کے اندر احترام پایا جاتا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ جو شخص اپنے بھائی کو تنہائی میں بیٹھ کر اکیلے میں بیٹھ کر نصیحت کرتا ہے تو حقیقت میں وہ نصیحت کرنے والا ہے، اور جو آدمی کسی بھائی کو تمام مجمع عام کے اندر بیٹھ کر نصیحت کرے تو گویا کہ نصیحت نہیں بلکہ وہ اس کو ذلیل کر رہا ہے۔ تو نصیحت کے اندر اخلاص پایا جائے، نصیحت کے اندر نرمی پائی جائے، کسی کی غلطیوں کو بتانا ہے تنہائی میں بتایا جائے، یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ اسلام صرف ایک ایسا دین نہیں ہے جو عبادات تک محدود ہے، بلکہ اسلام جو ہے دلوں کی اصلاح کرنے کے لیے آیا ہے اور باہم خیر خواہی کا اسلام مطالبہ کرتا ہے۔ اسی لیے اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب۔ قال الله تعالى في كلامه المجيد إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، پاکیزگی، بزرگی اور برتری اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے لائق، زیبا و سزاوار ہے، جو زمین و آسمان کا رب ہے، مالک ہے، مختار کل ہے، ہر قسم کے اختیارات اسی کے ہاتھ میں ہے، ہر قسم کی بندگی اور عبادت اسی کے لیے خاص ہے۔ سبحان ما ذم شانہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ درود و سلام کا رسول ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی احمد مجتبیٰ محبوب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے ساری دنیا والوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا اور جن کی نبوت قیامت کی صبح تک باقی رہنے والی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، میرا آج کا خطبہ جمعہ کا جو عنوان ہے وہ عنوان ہے دین خیر خواہی کا نام ہے، اور اس ضمن میں صرف اور صرف ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں گا۔ اسی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتوں کی وضاحت کی ہے۔
سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا فرمان جس کی تلاوت میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد کی ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام مومن، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، اگر مسلمانوں کے درمیان میں کسی معاملات میں اختلاف، لڑائی جھگڑے ہو جائیں تو تم ان کے درمیان میں بھائی چارگی کرا دو، انہیں آپس میں ملا دو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم ترحمون، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ حدیث حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یہ وہی صحابی ہے جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر دجال سے ملاقات کی۔ بڑی لمبی اور طویل حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے سارا واقعہ سنایا تو نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دوبارہ مسجد میں بلایا، اپنے مصلی کے پاس کھڑا کیا اور کہا کہ اے میرے ساتھی، دوبارہ تم اس واقعے کو لوگوں کے سامنے بیان کرو۔ جب انہوں نے سارا واقعہ سنایا لوگوں کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو میں تم سے کہا نہیں کرتا تھا کہ قیامت سے پہلے دجال آنے والا ہے؟ اس ساتھی نے دجال سے ملاقات کی ہے۔ یہ وہی صحابی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ نصیحہ جو لفظ عربی زبان کے اندر، اس کے مختلف معنی ہیں۔ اس کے لغوی اعتبار سے اگر معنی دیکھے جائیں تو اس کا معنی اخلاص ہے، پاکیزگی ہے، صفائی ہے، طہارت ہے، یہ سارے اس کے معنی آتے ہیں۔ اور شریعت کی اصطلاح میں، شریعت کی نظر میں النصیحہ کہتے ہیں دھوکے سے پاک، اخلاص پر مبنی ایثار اور قربانی اور خیر خواہی، اس کا نام النصیحہ یا خیر خواہی ہے۔ ہم اسے عام الفاظ میں اردو زبان میں خیر خواہی اگر ترجمہ کریں تو یہ زیادہ آسان ہے اور سمجھنے کے لیے بہت زیادہ سہل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اور یہ جو نصیحہ جملہ ہے، یہ جملہ اسلام کے اندر بہت ہی جامع معنی رکھتا ہے، کیونکہ دین اسلام صرف عبادتوں کا نام نہیں ہے۔ اسلام صرف دین اسلام صرف عبادات کے اندر محدود نہیں کیا گیا۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانیاں، اسی کا نام اسلام نہیں ہے، بلکہ اسلام ایک مکمل دین ہے۔ اسلام کے اندر جہاں عبادات کا تذکرہ ہے وہیں پر معاملات کا بھی تذکرہ ہے، وہیں پر سماج اور سوسائٹی میں رہنے کے آداب اور طور طریقے بھی سکھلائے گئے، اور دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں، ساری کامیابیاں اس دین کے اندر مضمر ہے اور پوشیدہ ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ اسلام، اللہ کے پاس اگر سب سے پسندیدہ کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی ہے، تو لوگوں نے سوال کیا قلنا یا رسول اللہ لمن، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے دین خیر خواہی ہے؟ دین خیر خواہی آپ نے کہہ تو دیا، لیکن دین اصل میں ہے کس کے لیے خیر خواہی کا ذریعہ؟ آپ نے سب سے پہلا جملہ ارشاد فرمایا دین خیر خواہی ہے للہ، اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے خیر خواہی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی خیر خواہی کے اندر بہت ساری باتیں آتی ہیں۔ سب سے پہلی بات اللہ کی ذات پر ایمان رکھنا، اللہ رب العالمین کی توحید کو جاننا، اس پر اعتقاد رکھنا، اس پر عمل کرنا، یہ دین کے اندر اللہ رب العالمین کے تعلق سے خیر خواہی کا ذریعہ ہے۔ توحید کی تمام قسموں میں اللہ اکیلا ہے۔ الوہیت کا معاملہ ہو، رب تعالیٰ ایک ہے۔ ربوبیت کا معاملہ ہو، اللہ رب العالمین کی ذات ایک ہے۔ اسماء و صفات کا معاملہ ہو، اللہ رب العالمین کی ذات ایکتا ہے، اکیلی ہے۔ اللہ رب العالمین کو جاننا، اس پر ایمان رکھنا، یہ اللہ کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو لے کر شکر گزاری کرنا، یہ اللہ کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ ہے۔ شکر گزاری کے اندر دو باتیں آتی ہیں۔ بعض شکر گزاری ایسے ہوتی ہے جس کے اندر تکبر جھلکتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے تعلق سے بیان فرمایا کہ وَلَا تَفْرَحُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، کہ تم جو ہے اللہ کی نعمتوں کو لینے کے بعد تکبر نہ کرو۔ تکبر کے طور پر خوشی کا اظہار کرنا یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، کیونکہ اللہ تعالیٰ شیخی بگارنے والے اور تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اور دوسری طرف خوشی کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے آپ کو نعمتیں عطا کی ہے، آپ اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، شکرانے کے طور پر سجدہ کرتے ہیں، شکرانے کے طور پر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، شکرانے کے طور پر آپ جو ہے لوگوں
لوگوں کے درمیان میں خیرات کرتے ہیں, صدقہ دیتے ہیں, اللہ کے راہ میں دیتے ہیں, یہ تمام چیزیں شکر کے طور پر ہے. اور اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد اللہ کے شکر گزاری کرنا یہ اللہ کے ساتھ خیر خواہی ہے. اسی طرح اللہ کے ساتھ خیر خواہی کے معاملے کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید کے اندر جن جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان تمام باتوں کو اختیار کیا جائے, اور جن جن کاموں سے منع کیا گیا ہے ان تمام کاموں سے رک جائیں. اوامر اور نواہی کا پاس و لحاظ رکھنا یہ اللہ کے ساتھ خیر خواہی ہے. اسی طرح عبادات کے اندر اخلاص کا پایا جانا, عبادات کے اندر اخلاص کا پایا جانا, عبادت چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو, عبادت چاہے نفل ہو کہ فرض ہو, عبادت اجتماعی ہو کہ انفرادی ہو, ہر عبادت میں اخلاص کا پایا جانا یہ اللہ کے ساتھ خیر خواہی ہے. اسی طرح ہر عبادت کو خالص اللہ کے لیے کرنا یہ اللہ کے ساتھ خیر خواہی ہے. اللہ کی بندگی میں, اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شامل نہ کرنا یہ اللہ کے ساتھ خیر خواہی ہے. اللہ رب العالمین کے دین کی طرف لوگوں کو بلانا, دعوت کا کام اختیار کرنا, دعوت کا فریضہ انجام دینا, لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا, لوگوں کو اللہ کلام کی طرف بلاتے رہنا, یہ دین کے اندر خیر خواہی ہے اور یہ اللہ کے ساتھ خیر خواہی ہے. اور جب دعوت کا فریضہ انجام دیں گے ظاہر بات ہے پریشانیاں, مشکلات, آزمائشیں آتی رہیں گی, ایسے معاملات میں صبر اختیار کرنا, اللہ رب العالمین کی دعوت پر صبر اختیار کرنا یہ اللہ کے ساتھ خیر خواہی کے اندر شامل ہوتا ہے. اور اسی کی طرح محبت اگر کسی سے کی جائے اللہ کی خاطر کی جائے, دشمنی اگر کسی کے ساتھ کی جائے تو اللہ کی خاطر کی جائے یہ اللہ کے ساتھ خیر خواہی ہے. دشمنی ہو یا محبت ہو, دوستی ہو, اللہ کے ساتھ اللہ رب العالمین کے لیے کی جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّ فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ. اللہ رب العالمین قیامت کے دن جہاں پر 7 لوگوں کو عرش کے سائے میں جگہ دے گا, ان 7 خوش نصیب لوگوں میں وہ 2 لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے اللہ کے لیے دوستی کی ہوگی, اللہ کے لیے دوستی پر قائم رہے ہوں گے اور اللہ کے لیے دوستی سے علیحدہ ہوئے ہوں گے. تو اللہ کے لیے محبت کا کرنا, اللہ کے لیے دشمنی کا پیدا کرنا یہ اللہ کے ساتھ خیر خواہی ہے. مزید تفصیل بہت زیادہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید بیان فرمایا, جب انہوں نے آنکھ کھولی, جب شعور کو پہنچے, جب انہیں معلوم ہوا کہ دنیا بنانے والا کون ہے, ساری کائنات کا بنانے والا کوئی ہے, اکیلا کوئی جو ہے جو اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اس کائنات کو نہیں چلا رہا ہے, جب دیکھا کہ ہمارا اپنا خود کا باپ, ہمارے اپنے قوم کے لوگ, تمام شہر والے, تمام ملک والے جو ہے اللہ رب العالمین کے علاوہ دیگر معبودوں کی عبادت کرتے ہیں, اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بنایا ہوا ہے, تو انہوں نے کیا کہا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا, اپنے قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم جن معبودوں کی عبادت کرتے ہو میں ان سے بیزارگی کا اظہار کرتا ہوں. إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ. البتہ میں اس ذات کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی مجھے ہدایت دے گا. ساری قوم ایک طرف, وقت کا بادشاہ ایک طرف, گھر والے ایک طرف, باپ ایک طرف, اور تنے تنہا اکیلے نکلے ہیں اللہ کی بندگی کے لیے, اللہ کو اللہ رب جاننے کے لیے اور اسی کی عبادت کرنے کے لیے. یہ اصل اللہ کے ساتھ خیر خواہی ہے. اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا خیر خواہی کس کے لیے ہے؟ وَلِكِتَابِهِ. اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی کرنا چاہیے. اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس بات پر ایمان رکھیں, ہم اس بات پر اعتقاد رکھیں, ہمیں اس بات کو یقین ہو کہ یہ قرآن مجید کا نازل کرنے والا اللہ رب العالمین ہے. اللہ کے علاوہ کسی نے قرآن کو نہیں نازل فرمایا. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ حاقہ کے اندر وَمَا هُوَ بِقَوْلِ الشَّاعِرِ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ الكَّاهِنِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ. نہ یہ کتاب کسی شاعر کا کلام ہے, نہ یہ کتاب کسی جادوگر کا کلام ہے, بلکہ یہ کتاب جو ہے اس رب کی طرف سے نازل کردہ ہے جو ساری کائنات کا پالنے والا ہے, جو ساری کائنات کا رب ہے. اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ یہ کلام ہے, اس پر ایمان اور اعتقاد رکھنا یہ کتاب اللہ کے ساتھ خیر خواہی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اس بات پر یقین رکھنا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل کے ذریعے اپنے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اس قرآن کو نازل کیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ
قرآن مجید کی تعلیمات پر غور کرنا، اس میں فہم و تدبر کے ساتھ کام لینا، اس کی تلاوت کرنا، اسے یاد کرنا، یہ قرآن کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ قرآن مجید کو یاد کرنے والوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا، قرآن مجید کو حفظ کرنے والوں کے ساتھ بھلائی کرنا، ان کی مدد کرنا، ہر معاملے میں ان کا ساتھ دینا، یہ قرآن کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، لوگوں نے سوال کیا کہ خیر خواہی کس کے ساتھ ہے؟ آپ نے تیسری بات بیان فرمائی، وَلِرَسُولِهِ، اس کے رسول کے ساتھ خیر خواہی کرنا۔ اس کے رسول کے ساتھ خیر خواہی کے اندر کیا بات آتی ہے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ کے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لانا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو تم اللہ کی ذات پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کی ذات پر ایمان لاؤ۔ نبی پر ایمان لانا اور ایمان لانے کا صرف دعویٰ نہیں کرنا، بلکہ نبی کی ذات پر یقین کے ساتھ، اعتقاد کے ساتھ، دل کے ساتھ ایمان رکھنا، یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے اور یہ اللہ کے رسول کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ماننا، آپ کی تابعداری کرنا، آپ کی اطاعت کرنا، یہ بھی اللہ کے نبی کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، کہ تم اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، آپ کی تابعداری کرنا، ہر معاملے میں آپ کے فیصلے کو مقدم رکھنا، یہ اللہ کے نبی کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی حفاظت کرنا، آپ کے سنتوں پہ عمل کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ جو ہے سنن ابی داؤد کے لکھنے والے محدث ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ کشتی میں سوار ہوئے، کشتی جو چلانے والا اسے ملا کہا جاتا ہے، کشتی میں سوار ہوئے، جہاں ان کو پہنچنا تھا پہنچ گئے، پہنچنے کے بعد جو ہے ملا کو چھینک آئی، جو کشتی چلانے والا اسے چھینک آئی، اس نے چھینک کر الحمدللہ کہا، اور امام ابو داؤد نے غفلت میں یرحمک اللہ وہ نہیں کہا، انہوں نے بھول گئے یا انہیں یاد نہیں رہا یا پھر جو ہے وہ لاپرواہی میں چلے گئے۔ اب اس کے بعد جو وہ کشتی چلانے والا کشتی لے کر چلا گیا، ان کو بعد میں احساس ہوا، دل میں سوچا کہ اے ابو داؤد، تیرا حدیث لکھنے کا کیا فائدہ، حدیثوں کو یاد کرنے کا کیا فائدہ کہ جب تجھے ایک سنت یاد نہیں رہی، تجھے اس پر عمل کرنا یاد نہیں رہا، تو تیرا حدیث لکھنے کا کیا فائدہ۔ انہوں نے کیا کیا، دوسرا کشتی والے کو بلایا، اسے جو ہے 3 دینار دیے اور کہا کہ وہ کشتی والے کا پیچھا کیا جائے۔ کشتی والے کا پیچھا کیا گیا، اس کے بعد وہاں پر پہنچے، یرحمک اللہ کہا اور واپس آ گئے۔ صرف ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے جو ہے کشتی میں سوار ہوئے، 3 دینار دیا، وہاں پر گئے اور کشتی والے کو رحمک اللہ کہا اور ساتھ وضاحت کی کہ میں نے ایسا نہیں کہا تھا۔ لوگوں نے اسے کہا، یا ابا داؤد لقد اشتریت الجنت ب3 دینار، اے ابو داؤد تم نے جو ہے 3 دینار کے بدلے جنت کو خرید لیا ہے۔ یہ سنتوں کی حفاظت ہے، یہ سنتوں کی محافظت ہے، یہ سنتوں پہ عمل ہے، جو ائمہ اسلاف سے، محدثین سے ہمیں اس بات کا ثبوت ملتا ہے۔ تو سنتوں کی حفاظت کرنا، سنتوں کی پابجائی کرنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اندر جو ہے خلاف ورزی نہ کرنا، یہ سارے معاملات جو ہے اللہ کے رسول کے ساتھ خیر خواہی کے زمرے میں آتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، اس کے بعد جو ہے تمام مسلمانوں کے جو حکمران ہیں اور مسلمانوں کے جو ائمہ ہیں، علماء ہیں، ان کے ساتھ خیر خواہی کرنا۔ مسلمانوں کے حکمران، مسلمانوں کے رہنما، ان کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے؟ ان کی جو ہے بلا تحقیق تقلید کرنا نہیں اس کا مقصد ہے، بلکہ ان کی اصلاح کا فریضہ انجام دینا، ان سے جہاں پر غلطی ہو جائے ان کی خیر خواہی کے ساتھ اس کے معاملے میں مشورہ دینا، ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ رویہ اختیار کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے انہیں اچھے انداز کے ساتھ، اگر وہ ظلم کرنے والے ہیں، اپنی رعایا پر ظلم کرتے ہیں، اپنی رعایا کو ستاتے ہیں، تو ان کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آنا، انہیں صحیح معنوں میں جو ہے دین بتانا اور ان کو جو ہے ظلم کرنے سے روکنا، یہ ان کے ساتھ خیر خواہی کا ذریعہ ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ان کے عیوب کی پردہ پوشی کرنا۔ ہر حکمران جو ہے کوئی نہ کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے، ان کے غلطیوں کو عوام میں نہ اچھالنا، ان کی غلطیوں کی پردہ پوشی کرنا، یہ حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ جیسا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، جب وقت کے حکمران نے یہ کہا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، قرآن کلام اللہ نہیں ہے بلکہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، انہوں نے کیا کیا؟ انتشار پیدا نہیں کیا،
عوام کے اندر انتشار سے کام نہیں لیا، بلکہ انہوں نے علم کو اختیار کیا، صبر کو اختیار کیا، انصاف کو اختیار کیا، دعوت کا کام اختیار کیا، اور ان تمام چیزوں کے ذریعے وقت کے بادشاہ کے سامنے اس بات کو سمجھایا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے بلکہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اور ایسا کہنے میں انہیں ستایا گیا، انہیں قید کیا گیا، ان پر بے شمار مظالم ڈھائے گئے، لیکن اس وقت کے امام نے جو ہے لوگوں میں انتشار نہیں کیا، وقت کے حکمران کے ساتھ جو ہے الجھے نہیں، بلکہ اس کے ساتھ جو ہے صبر کے ساتھ اس کو سمجھاتے رہے، علم کے ساتھ سمجھاتے رہے، دلائل کے ساتھ وہ سمجھاتے رہے کہ قرآن جو اللہ کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے، یہ اصل میں حکمران کے ساتھ خیر خواہی کا ذریعہ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ولی ائمۃ المسلمین کے اندر علماء بھی آتے ہیں، علماء کے احترام کرنا، ان کی تقریم کرنا، ان کی تعظیم کرنا، یہ علماء کے ساتھ احترام خیر خواہی کا معاملہ ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ رب العالمین جو ہے ایمان والوں کے اور علم والوں کے درجات کو اللہ بلند فرمائے گا۔ تو علم والوں کی تقریم کرنا، علماء کی عزت کرنا، علماء کا احترام کرنا، یہ علماء کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ علماء جب تک سامنے ہیں ان کے ساتھ چاپلوسی کرتے رہیں، علماء جب تک سامنے ہیں ان کے سامنے ان کی تعریف بیان کرتے رہیں، علماء جب چلے جائیں ان کے پیچھے ان کی برائیاں بیان کرنا، یہ علماء کے ساتھ خیر خواہی نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دین کے معاملات کے اندر، جن امور کے اندر ان کے باتوں پہ عمل کرنا، ان کی تعلیمات کو اختیار کرنا، ان کی تعلیمات کی تابعداری کرنا، یہ علماء کے ساتھ خیر خواہی کا ذریعہ ہے۔ علماء کو غلام نہ سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو جو ہے ان کے تابع کر دینا اور ان کی باتوں پر عمل کرنا، جو باتیں وہ قرآن کے مطابق بتائیں، جو باتیں نبی کے فرمان کے مطابق بتائیں، یہ علماء کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ ہے۔ علماء کو انسان سمجھنا، فرشتہ نہ سمجھتے ہوئے ان کے حقوق کی پردہ پوشی کرنا، یہ علماء کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ ہے۔ ولی ائمۃ المسلمین کے اندر یہ ساری باتیں شامل ہیں۔ حکمرانوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ خیر خواہی اس انداز سے کی جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات بیان فرمائی، وعامتہم، عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ اختیار کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ او قال لجارہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے لیے جو بات پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے وہ بات پسند نہ کرے۔ عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ اختیار کرنا اور ان کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دینا۔ ایک واقعہ آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں بھوک کی وجہ سے بے نڈال ہو گیا، بھوک کی شدت نے مجھے نڈال کر دیا۔ مسجد نبوی کے اندر آیا تو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کی خدمت میں گیا اور کہا، یا رسول اللہ، مجھے بھوک نے نڈال کیا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے تمام گھروں کے پاس بھیجا، تمام ازواج کے پاس بھیجا کہ جاؤ کہیں پر جو ہے کھانا موجود ہو تو جا کر کھا لو۔ وہ گئے، تمام بیویوں کے پاس چکر لگایا، کسی کے پاس کوئی چیز کھانے کے لیے موجود نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا مسجد کے اندر کہ کون آج یہ آدمی ہے جو اس آدمی کی آج مہمان نوازی کرے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں اس آدمی کو آج کی رات جو ہے اپنا مہمان بناتا ہوں۔ گھر لے گئے، جانے کے بعد بیوی سے کہا کہ دیکھو یہ رسول اللہ کا مہمان ہے، گھر میں جو کچھ بھی ہے پیش کرو، کوئی چیز چھپانا نہیں۔ بیوی نے کہا کہ میرے پاس گھر میں بچوں کے کھانے کے علاوہ کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، بچوں کو پہلا پھسلا کر سلا دو اور جب دونوں کھانے کے لیے بیٹھ جائیں چراغ کو بند کر دینا تاکہ ہمارا مہمان جو ہے اچھی طرح سے سیریاب ہو جائے، اچھی طرح سے وہ کھانا کھا لے۔ جب یہ رات میں معاملہ ہوا، صبح فجر کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب پہنچے، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ یہ ڈر گئے، پتہ نہیں کیا معاملہ ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابو طلحہ، رات میں اپنے مہمان کی مہمان نوازی کیسے کی ہے؟ اللہ رب العالمین سات آسمان پر مسکرایا ہے اور اللہ نے فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، بعض ایسے لوگ بھی تمہارے اندر موجود ہیں جو خود ضرورت مند ہوتے ہیں اس کے باوجود دوسروں کا خیال کرتے ہیں۔ تو عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا یہ اصل میں دین ہے اور یہ دین کی تعلیمات ہیں۔ اگر مشورہ کوئی طلب کرے اسے اچھا مشورہ دینا، ملاقات اگر کرے تو اسے اچھے انداز سے سلام کرنا،
اگر کوئی آدمی جو ہے مسلمان کسی معاملے کو خرید کرے, کسی چیز کو خریدے, اس کی خریدی پر خریدی نہ کرنا. کسی مقام پر اگر نکاح کا پیغام بھیجا جائے تو اس کے نکاح کے پیغام کے پیچھے پیغام بھیجنا, یہ سارے باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. اور یہ تمام چیزیں مسلمانوں کے ساتھ, عام لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کے زمرے میں آتی ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ الدین نصیحہ, دین خیر خواہی کا نام ہے. لوگوں نے سوال کیا کس کے لیے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے لیے, اس کے رسول کے لیے, اس کی کتاب کے لیے, اور مسلمانوں کے حکمران, مسلمانوں کے ذمہ دار اور علماء کے لیے. اور پانچویں بات ہے عام مسلمانوں کے لیے دین جو ہے خیر خواہی کا ذریعہ ہے. آخر میں اس بات کو یاد رکھیں کہ خیر خواہی جو ہے اصل میں اخلاص کے ساتھ ہوتی ہے. خیر خواہی کے اندر نرمی پائی جاتی ہے, خیر خواہی کے اندر احترام پایا جاتا ہے. امام شافعی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ جو شخص اپنے بھائی کو تنہائی میں بیٹھ کر, اکیلے میں بیٹھ کر نصیحت کرتا ہے تو حقیقت میں وہ نصیحت کرنے والا ہے. اور جو آدمی کسی بھائی کو تمام مجمع عام کے اندر بیٹھ کر نصیحت کرے تو گویا کہ نصیحت نہیں بلکہ وہ اس کو ذلیل کر رہا ہے. تو نصیحت کے اندر اخلاص پایا جائے, نصیحت کے اندر نرمی پائی جائے, کسی کی غلطیوں کو بتانا ہے تنہائی میں بتایا جائے, یہ اسلام کا طریقہ ہے. اسلام صرف ایک ایسا دین نہیں ہے جو عبادات تک محدود ہے, بلکہ اسلام جو ہے دلوں کی اصلاح کرنے کے لیے آیا ہے اور باہم خیر خواہی کا اسلام مطالبہ کرتا ہے. اسی لیے تمام مسلمانوں کو اس بات پر عمل کرنا چاہیے کہ ہم کس کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں. یہ سارے معاملات اللہ کے پاس ہمارے نوٹ کیے جا رہے ہیں. تو اسلام اور دین جو ہے خیر خواہی کا نام ہے. یہ تمام لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا اسلامی تعلیمات ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے والے کو, سننے والوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.